request of Arab UN ambassadors and the 57-member Organization of Islamic Conference. And that's all from the newsroom for the moment. Thanks for joining us. Keep watching PTV News. दावे, वादे, अफवाहें, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात। देखें जी, मेरे तो कोई आगे पीछे है नहीं, उसमें और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बाइकॉट का ऑप्शन वर्स्ट ऑप्शन है। हमारे मफाद में क्या है और किस किस्म का फैसला किया जाए। इन हालात में खबर के अंदर की खबर निकालनी पड़ती है। हकीकत तक रसाई का सफर सलीम साफी के साथ। इस मुल्क को उन्होंने लूटा है जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेके वतन में आए। अफवाम तफहीम और ताउन की फिजा में काम करना चाहिए। वो कौन हिडन हैंड्स हैं जिनके कहने के ऊपर आप वापस 99 में चले गए? खासे हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आपको बुला रहा है, वो आप उसके सामने रखें, अगर रिकंसिलिएशन ना हो दोबारा बैठे। We will draw the line. हमने ये ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है। अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है इसके अंदर तो आप आए। किस जगह का कानून है कि बदले सुल्ह में आप शीरखार बच्चों को अपने अना पे कुर्बान करें? हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के डिफरेंट शेड्स, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के सियासी कल्चर, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, उसको आपके सामने पेश किया जाए। What was the first Pakistani television news program that the new Hamas foreign minister chose to speak to after assuming office? At that time we can arrange a visit to Pakistan, to India and also the Islamic countries. You guessed it right. Worldview from Islamabad. And Iran's foreign minister chose this program when he wanted to send a message to the world. The very important program of Worldview from Islamabad. And we often get to catch important diplomats to get the story to you. Well, first, Ahmed, thanks for having me on the program, and it's great to see you again after a lot of years. And in this program, we are known to ask questions that attract attention. Yes, I would like to answer this. Because this keeps bothering my mind. So you don't want to miss our program the next time we're creating ripples. इशू कौमी हो या बैनुल अक़वामी, उनका ताल्लुक समाज से हो, सियासत से या मईशत से, मसाइल के नुक्ताए आगाज से उनके हल तक, हर पहलू पर मुख्तलिफ तबकात की मुख्तलिफ आरा, एक सवाल कई जवाब। सिर्फ मसाइल की निशानदेही ही नहीं बल्कि बात होगी उनके हल की भी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नुक्ताए एतराज
with me Sadia Afzal, only on PTV News. प्रोग्राम इसरार के साथ को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पोलियो नेशनल EPI प्रोग्राम वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान ने। क्या पोलियो का इलाज मुमकिन है? पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ पोलियो वैक्सीन से ही पोलियो से बचाव मुमकिन है। पैदाइश से 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे हर बार पिलवाएं। वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। जो कुछ तो दिल ही चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज भी हम अपना सिलसिला कल के प्रोग्राम से ही जोड़ेंगे और वो है सदर मुमलिकत का दौरा यूरोप। और आज उनकी सेकंड लेग जो है वो शुरू हो चुकी भी है, पेरिस में है और उसकी तफसीलात आज हम जांचेंगे। और हमारे साथ एक पैनल होगा, बड़ा रिच पैनल। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर मकबूल अहमद भट्टी साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इनके साथ हैं मीर जमील रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। मीर साहब का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मौज़म ताहिर मिन्हाज साहब, तजिया निगार हैं और माशाल्लाह अक्सर प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। नाज़रीन, दौरा यूरोप के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ विजुअल्स भी दिखाएंगे और वहाँ पे अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे और आज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज़रा जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं अभी तक उनके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं और उनके विजुअल्स आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये बिज़नेस एग्जीक्यूटिव के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग है प्रेसिडेंट की और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें प्रेसिडेंट ने अपने पाकिस्तान के हवाले से, महल वकूअ की और तरगीबात के हवाले से और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से बात की है और सरमायाकारों के लिए मौजूद दहशतगर्दी जो एक सिलसिला हुआ था उसके हवाले से। फिर हावियर सोलाना के साथ ये मुलाकात है उनकी और मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उस पर मज़ीद मौसर बनाने के लिए इत्तफ़ाक़ किया और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की है। और ये प्रेस टॉक के लिए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हावियर सोलाना उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पे प्रेस टॉक दोनों ने की वहाँ पे और मुख्तलिफ जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई है। आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ पे जो डेलीगेशन उनके साथ है और हावियर सोलाना के साथ मौजूद हैं और प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ इम्प्रेशंस पाकिस्तान के हवाले से बने हुए हैं उनको डिस्पेल किया जाए। ये हावियर सोलाना अब प्रेसिडेंट के बाद अपने जज्बात का इज़हार करें। बेल्जियम के वज़ीर आज़म जो हैं उनसे ये मुलाकात, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी जिसमें सियासी, इक़्तिसादी और तमाम दीगर जो अमूर हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल हुआ और इसमें ज़ाहिर है कि हमारा जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं बेल्जियम के साथ और दूसरा पाकिस्तान के जो टेररिज्म के हवाले से उस हवाले से बात हुई। ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल से बात हो रही है, उनसे प्रेसिडेंट की मुलाकात और इसमें भी बायलैटरल इश्यूज़ और वॉर ऑन टेरर के हवाले से गुफ्तगू हुई है और मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी नाज़रीन और यहाँ पे ये ब्रसल्स में जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे प्रेसिडेंट की स्पीच है। उसमें मुख्तलिफ
امور کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر بزنس کلائمیٹ کے حوالے سے پریزیڈنٹ کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ پاکستانی کمیونٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اور فنکشن ہوا تھا جس میں پاکستانی کمیونٹی سے پریزیڈنٹ نے ایڈریس کیا, اور یہ ایک خاصا بڑا اجتماع تھا پاکستانی کمیونٹی کا یورپ میں, تو وہ ہم نے آپ کو دکھایا. اس میں پریزیڈنٹ نے پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو کویسچنز تھے پاکستان کے حوالے سے ان کے اوپر بات چیت کی ہے. تو ناظرین, یہ تھے مختلف ایکٹیویٹیز کے ویژولز, اس پہ ہم نے بات کی اور آپ کو بتایا کہ کیا کیا ابھی تک ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. لیکن چلتے ہیں ہم اس وقت پیرس میں اور بات کرتے ہیں مزمل احمد خان صاحب کے ساتھ, اور ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. مزمل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزمل صاحب, پیرس میں آپ ہیں اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں, آج کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں اور مزید ابھی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں. آج صبح صدر مملکت نے فرینچ بزنس ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی, اور انہیں وہ بتایا گیا کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں اور جو پرسیپشنز پاکستان کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا, اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور دوسرے حوالے سے جو پرسیپشنز ہیں وہ غلط ہیں. سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں فضا جو ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے فرانس کے سرمایہ کاروں اور فرانس کے سرمایہ کاروں کو کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مدد کریں. اس کے علاوہ انہوں نے آج فرینچ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک سوال کے جواب جب ان سے پوچھا گیا کہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں بہت سر اٹھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فوج کو نہ تو وہ شکست دے سکتے ہیں اور نہ ہی انتہا پسند مذہبی جماعتیں یا ایسے عناصر الیکشن کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتے. وہ ٹھیک. اچھا, یہاں پہ فرینچ انسٹیٹیوٹ جس کی آپ بتا رہے ہیں بات, یہ کوئی تھنک ٹینک ٹائپ کوئی چیز ہے جہاں پہ یہ یورپ کا ایک بڑا پریسٹیجیس تھنک ٹینک ہے اور سے کافی اسے اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ظاہر ہے کہ وہ فرانس کے لوگ ہی تھے یا کچھ اور ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس میں؟ نہیں, زیادہ تر یہ فرانس کا جو دانشور طبقوں کا طبقہ ہے, جیسے پاکستان میں وہ ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف فارن ریلیشنز اس طرح کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن یہ خاصا پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا, پریزیڈنٹ آف فرانس سے کب ملاقات ہونی ہے ان کی؟ فرانس کے پریزیڈنٹ نکولس سرکوزی کے ساتھ ان کی ملاقات پاکستان وقت کے مطابق تقریباً 8:30 شام کو ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا مزمل صاحب کہ وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال پاکستان کے حوالے سے ایک کنسرن پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بیلجیم میں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آئی تھیں, تو یہاں پہ بھی جو کنسرنز تھے وہ پریزیڈنٹ کی سپیچ کے بعد کیا وہ ڈسپیل ہو گیا امپریشن؟ کیا پاکستان کے پریزیڈنٹ کو کامیابی ہوئی اپنا نقطہ نظر پٹ اکراس کرنے میں؟ دیکھیں جی, آج جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے خطاب کیا ہے اس پہ بہت سے ایسے کویشچن ہوئے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کھل کے کہا کہ جی پاکستان کے حالات کیا ہیں, دہشت گرد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پہ چھا جائیں گے اور خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا. تو انہوں نے وہ سارے حالات بتائے, پریزیڈنٹ صاحب نے بریف کیا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے, پاکستان کی جو افواج ہے ان کا مکمل کنٹرول ہے, اور جو گڑبڑ والے علاقے ہیں وہ صرف پاکستان کے جو ویسٹ میں 2 ایجنسیوں میں ہے, وہاں پہ ایسی گڑبڑ ہے. تو ایسے جو ان کے ظاہر ہے کہ ان کے اور باقی جو جتنے ان کے مس پرسیپشن تھے پاکستان کے بارے میں ان کے ذہنوں میں, ان کو صدر صاحب نے ایڈریس کی ہے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان کے جو ہے نا یہ مس پرسیپشن دور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرینچ میڈیا سے بھی کوئی انٹریکشن ہے جی آن دا کارڈز؟ ان سے نہیں ہے جی. آج وہ شام آخری جو ان کی انگیجمنٹ ہوگی پیرس میں, وہ پاکستانیوں سے خطاب ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جنیوا چلے جائیں گے؟ ڈیووس چلے جائیں گے ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے. ٹھیک ہے, چلیں مزمل صاحب ہمیں ذرا بتاتے رہیے گا ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, کیپ اس ان دا لوپ اور اپنا خیال رکھیے گا اینڈ اسٹے وارم. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مزمل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ خصوصی جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور وہاں کے جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہمارا پینل بڑا رچ پینل موجود ہے. ڈاکٹر مقبول بھٹی صاحب, ماشاءاللہ آپ کا تو اتنا بڑا نام اور پھر اتنا بڑا آپ کا تجربہ, بتائیے گا کہ یورپ کے حوالے سے یہ جو ٹرپ ہے اس میں پریزیڈنٹ از ایکچولی آن دا سیکنڈ لیگ آف ہز ٹور رائٹ ناؤ,
تو اس میں جو فرانس کی اہمیت ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، فرانس پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا، اور کافی علاقے ایسے ہیں کہ جو فرانس کی کالونی رہ چکے ہیں، کافی حصہ افریقہ کا، اور ایشیا میں بھی جیسے آپ کو معلوم ہے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ویتنام وغیرہ یہ جو ممالک ہیں، کمبودیا، لاؤس وغیرہ، وہ بھی ان کے زیر اثر تھے، اور بلکہ بر صغیر میں بھی 3-4 مقامات پہ ان کی حکومت تھی، پانڈیچیری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقت ان کو سمجھا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجیکلی بھی انہوں نے بڑی پروگریس کی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے سبمرینز ان سے خریدی ہیں، اور بھی کچھ فوجی ساز و سامان ہم خرید رہے ہیں، تو تجارت میں بھی یہ کافی پیش ہیں، اور بلکہ سارکوزی صاحب پچھلے کچھ عرصے سے اسی سلسلے میں دنیا کے اہم ممالک کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ چین گئے تھے، اب اس کے بعد ان کا ہندوستان کا دورہ ہونے والا ہے، لیکن بیچ میں وہ واپس گئے تھے، تو اب وہاں ان کی ملاقات ہمارے صدر صاحب سے ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے سالوں میں چونکہ نئے یہ صدر بنے ہیں، تو آنے والے 7-8 سالوں میں یہ یورپ کی ایک اہم شخصیتوں میں ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان سے یہ ایک طرح سے تعارفی ملاقات ہوگی، اور ان کو بلکہ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی دنیا میں کافی دلچسپی ہے، تو ابھی ریسنٹلی وہ ادھر سے ہو کے بھی گئے ہیں پورا ٹرپ کر کے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ملاقات صدر صاحب کی جو انگیجمنٹس ہیں ان میں سے ایک اہم انگیجمنٹ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری تجارت پر، انویسٹمنٹ پر، اور بلکہ میں کہوں گا کہ ایون اوور جو پولیٹیکل رول اس پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ ٹھیک، اچھا میر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ اس میں جو یورپ کا دورہ اور پھر اس میں 4 ممالک میں جانا ہے پریزیڈنٹ نے، تو اس میں اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واز اٹ اپروپریٹ ایٹ دس مومنٹ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ یہاں پہ مختلف مسائل کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت داخلی مسائل کا اس وقت ہم شکار تھے، تو اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ کے اس ایکشن سے لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از نارمل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھنا جی، مسئلے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن ویسٹرن میڈیا میں بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑا اس کا برا اثر پڑا ہے امیج پر پاکستان کا، جو کہ آلریڈی اتنا صاف ستھرا نہیں تھا۔ ایک تو ان کا جانا، جبکہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں جانا اس بات کا ثبوت مہیا کرتا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی کہنا چاہیے کہ وہ نہیں ہے دہشت گردوں کی دھوم، جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں ویسٹرن میڈیا والے۔ وہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے یہاں جانے سے پہلے ہی یہ کہا تھا، پریس کو بتایا کہ میرا اہم مقصد یہ ہے کہ وہاں پاکستان کے امیج کو درست کیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی ساری جو اکنامک پالیسی ہے اس میں فورن انویسٹمنٹ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کے لیے گئے ہیں۔ جیسا آپ نے فرانس کی بات کی اور بٹی صاحب نے ایکسپلین کیا، فرانس سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، حالانکہ زبانیں مختلف ہیں، سب کچھ ہے، زیادہ تر ہمارا امریکن اسپیکنگ لوگوں سے واسطہ رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 70s میں فرانس نے معاہدہ کیا تھا پاکستان سے، جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، ٹو سپلائی دی اٹامک ریئیکٹر ری پروسیسنگ پلانٹ، اور اس کو کس نے رکوایا؟ بہت پریشر ان پر آیا، کس کا؟ امریکہ کا، اور وہ جو ڈیل تھی وہ ختم کرا دی۔ اس کے بعد بھٹو بھی دن کے پکے تھے، انہوں نے پھر کر کے دکھایا کہ ایٹمی دوڑ میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنی سیکورٹی کو ٹھیک کریں گے، اور اس کا نتیجہ پھر سب کے سامنے ہے کہ وہ نکلا۔ ڈسپائٹ اتنے زیادہ، یعنی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی جو حکومت گئی، ان کی جو جان گئی، اس میں پیچھے یہی مسئلہ کام کر رہا تھا ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا، اور کسنجر کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ
ایک ہارریبل ایگزامپل آف یو, یہ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جو آئی تھی خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے. پروفیسر صاحب, اگر پورا اس ٹرپ کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جب ڈیزائن کیا گیا ہوگا ٹرپ تو اس میں یہ ابھی تو نہیں کیا ہوگا, اس میں تو مہینے لگتے ہیں, لیکن اگر آپ اوور آل اس ٹرپ کو دیکھیں تو واٹ از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ گول آف دس ٹرپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مس پرسیپشنز اور مس کنسیپشنز پورے عروج پر ہیں اس وقت, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 2007 جو ہے نا, پاکستان کے لیے ایک لفظ استعمال کروں گا, فریز MS ہریبلس, پورا اس میں سارا آ جاتا ہے کہ دہشت ایٹ لیسٹ آن دی انٹرنیشنل فرنٹ, آن دی انٹرنیشنل فرنٹ, اور پرٹیکولرلی ود ڈومیسٹک لنکیجز آلسو, جو کہ کانسپیریٹوریل پالیٹکس کا حصہ ہے, اس حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو یہ ٹور کیا ہے, اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ نمبر 1 کہ جو ایک امیج ہمارا ڈسٹارٹ ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. ڈسٹارشن آف امیج کے 2 کازز ہیں, ایک ڈومیسٹک ہے, ایک انٹرنیشنل ہے. ڈومیسٹک تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس میں تو بائسز ہیں, پریجوڈیسز ہیں, نیرو مائنڈڈ پالیٹکس ہے, پارٹیزان شپ ہے. لیکن انٹرنیشنل حوالے سے جو سب سے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے ایٹامک کے خلاف کانسپیریسی ہے. یعنی یہ جان بوجھ کے ٹیررزم کے حوالے سے پہلے کہا ٹیررزم کو ختم کرو, جب ٹیررزم کو ختم کیا تو ظاہر ہے کچھ مارکوٹائی تو ہونی تھی. اب کہا کہ اتنی ایکسٹریمزم بڑھ گئی ہے کہ وہ ایٹامک پلانٹ کو خطرہ ہے. خطرات وغیرہ کچھ نہیں ہیں. ایبسولوٹلی وی ہیو دی فائنسٹ فائٹنگ مشین, میری مراد ہے آرمی سے. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ریموٹ اینگل سے دیکھیں, امیجیٹ اینگل سے دیکھیں. اور پھر یہ القاعدہ یا طالبان یا آپ یہ اس کو یہ جو محسود وغیرہ ہیں, ان کے کیا ہے, ان کا کانسیپٹ ہے. یہ جو اسلامک موومنٹ ہے وہ تو اس سے تو ہمیں خطرہ نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی اسلامک موومنٹ چل رہی ہے وہ خطرناک نہیں ہے. ایکسٹریمزم اسلامک موومنٹ نہیں ہے. اسلامک موومنٹ ہے کیا, میں میتھمیٹیکلی ڈیفائن کر دوں, ملٹری ایکشن پلس کمپیشن. القاعدہ کیا ہے, ملٹری ایکشن وداؤٹ کمپیشن. طالبان کے 2 حصے ہیں, ایک جو بڑا ریجڈ ہے جو جا کے ملتا ہے یورپین یونین کے کچھ گروپ سے اور امریکن کی پالیٹکس سے. وہ طالبان کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو اور ایلس, ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا. یہی بات امریکہ کہہ رہا ہے, ود اس اور اگینسٹ اس. یہی بات یورپین یونین کہہ رہا ہے. تو ڈومیسٹک پالیٹکس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی طالبان ہی کی لائن ہے, ذرا تھوڑا سا وہ رنگوں کا فرق ہے. رنگوں کا فرق ہے. تو اب جو بات پریزیڈنٹ صاحب نے کی ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اصل یورپین یونین کو کا جو سارا سٹریس ہے وہ ہے جمہوریت پر اور ہیومن رائٹس پر. پریزیڈنٹ صاحب کا یہ اس کی ڈائمینشن کہ بھائی آپ کی جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے یا جو آپ کے ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے, ہم تھوڑا سا اس میں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ مانگتے ہیں. وی نیڈ اے ٹائم پیریڈ. اور وہ اس لیے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہم کانسپیریسی کے شکار ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سروائیول کو ٹچ کر. ایٹامک ایشو ایسا نہیں ہے کہ ایک ایٹم پلانٹ ہے اس کو تباہ کر, نو, دیٹ از سروائیول آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو پریزیڈنٹ بیسیکلی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گیو اس اے بریک, اور جہاں پہ بریک کی بات آتی ہے تو پھر مجھے بھی بریک لینی پڑتی ہے. اور لیٹ می ہیو بریک اینڈ لیٹ می ٹیک اے بریک. اس کے بعد ہم بات کریں گے اور اسی ایشو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس بڑا رچ پینل موجود ہے اور دوبارہ ہم یورپ میں بھی جائیں گے اور پریزیڈنٹ کی ڈیووس میں جو مصروفیات آنے والی ہیں ان کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بریک کے بعد آپ جائیے گا نہیں, یہاں پہ رہیے گا اور اس کے اوپر گفتگو مزید بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. کیا بخار یا اسہال ہونے کی صورت میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ پولیو کے قطرے پولیو سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے. ان کے مضر اثرات نہیں اور یہ کسی بھی بیماری کی صورت میں پلائے جا سکتے ہیں. پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار. وزارت صحت, حکومت پاکستان. دعوے, وعدے, افواہیں, الزامات اور جوابی الزامات.
देखें जी, मेरे तो कोई आगे पीछे है नहीं। उसमें और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बाइकॉट का ऑप्शन वर्स्ट ऑप्शन है। कि हमारे मफाद में क्या है और किस किस्म का फैसला किया जाए। इन हालात में खबर के अंदर की खबर निकालनी पड़ती है। हकीकत तक रसाई का सफर सलीम साफी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है प्रेसिडेंट के यूरोप के दौरे के हवाले से, और उसमें आज सेकंड लेग जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। पेरिस में है आज प्रेसिडेंट, और मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और अपने नुमाइंदे से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बिजनेस एग्जेक्टिव्स के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। इसमें भट्टी साहब, आप चूँकि सफ़ीर रहे हैं और सफारती जो इंट्री केसेस हैं उनको भी समझते हैं, तो इस तरह ये जो बिजनेस एग्जेक्टिव्स के साथ मीटिंग्स होती हैं या मुख्तलिफ दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, हाउ इफेक्टिव इज़ इट कि क्या हम मटेरियलाइज कर लेते हैं इस तरह की मीटिंग्स को इनटू वर्केबल रियलिटी? बिल्कुल जी, क्योंकि सदर साहब के साथ अलावा इसके कि जो हमारे वज़रा हैं जिनका ताल्लुक़ तिजारत से है, इकोनॉमिक अफेयर से है, वो भी गए हुए हैं। उनके साथ मुझे बताया गया है कि कुछ सीधा हमारे बिजनेस लोग भी गए हैं। तो असल मकसद ये होता है कि इस मुलाकात के ज़रिए या इस जो उन्होंने ख़िताब किया है और उसके बाद जिस बहस में हिस्सा लिया है, उससे लोगों में दिलचस्पी पैदा होगी। एक तो उनको तसल्ली दी गई है कि पाकिस्तान का माहौल साजगार है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये कि इट इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, उसका रिसेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह पायदार है। तो इससे ये होता है कि दुनिया में इस वक्त काफ़ी जिसको कहते हैं लिक्विडिटी पाई जाती है, यानी जो कैश है वो तकरीबन सारी दुनिया में इस वक्त आम है। तो लोगों की ख्वाहिश है कि उसको वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ एक तो इन्वेस्टमेंट सेफ हो और दूसरे वो लिक्विडिटी हो, यानी उससे कुछ आमदनी हो, और तीसरे ये कि उनको ये भी एहसास मिले कि भी हम किसी मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये जो है ये एक आदत या तरीक़ा कि वो हर अपने टूर में बिजनेस कम्युनिटी को भी कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो शुरू से उनका जो कंसंट्रेशन था वो डोमेस्टिक इश्यूज़ पर था, इकॉनमी पर था, गवर्नेंस पर था। तो पिछले 7 साल हमारी तारीख़ में इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार हैं कि हमने हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बड़ा है, हम तकरीबन मिडिल इनकम इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने ख़िताब वहाँ किया है उसके असरात नज़र आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ जो फ्रांसीसी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो पाकिस्तान आएंगे या उनको यहाँ के कुछ बिजनेसमैन इनवाइट करेंगे, या हो सकता है कि कईयों ने वहाँ कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली हो और वो आइंदा 1-2 साल में वहाँ से कुछ सरमाया भी आए, टेक्नोलॉजी भी आए। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की मुलाकातें हमारे सदर साहब के प्रोग्राम का एक बहुत अहम और मेरी राय में कारआमद हिस्सा। एक और जो चीज़ है इसमें मीर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें ज़रा बताइएगा कि बिज़नेस में जब हम देखते हैं कि इंटरेक्शन जब होता है तो जाहिर है कि जो इन्वेस्टर है चूँकि कैपिटल बड़ा सेंसिटिव हुआ करता है, तो उसमें जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं कि उसकी सिक्योरिटी, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, तो इसमें हमारे जो हालात हैं इसमें जाहिर है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे खुद गए हैं और लोगों का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप समझते हैं कि उन लोगों को कन्विंस करने में प्रेसिडेंट को कामयाबी होगी, और जो फ्रेंच खास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 उसमें कंपनीज भी आती हैं, उन कंपनीज के भी जो CEOs हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे? जी तैयार ज़रूर होंगे, क्योंकि जैसा आपने फरमाया, भट्टी साहब ने कहा, बहुत कैश फ्लो हो रहा है हर तरफ से, तो उनको ज़रूरत भी है ऐसी मार्केट्स की जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके।
ایک چیز جو اور جس کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بہت زور لگایا ہے پریزیڈنٹ مشرف نے، وہ ہے آزادانہ الیکشن۔ یورپینس کو بڑی اس سے کوئی اندیشے ہیں، اور وجہ وہی ہے کہ یہاں پر دو پارٹیاں وہ تو صاف صاف کہتی ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، اگر جیت گئے تو یو ایکسیپٹ۔ اب یہ وہاں پر بھی جو وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں ان کی، جہاں بولے وہ جو ان کے ہوسٹ تھے، انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ریگنگ کا جو ہے ایسا پروپیگنڈا ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک سب سے پہلے یہی بات کرتا ہے کہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں صاف ستھرے ہوں گے یا ریگنگ ہوں گے۔ پریزیڈنٹ نے کئی دفعہ یقین دلایا ہے کہ اس میں ریگنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، لیکن ابھی سے یہ شور مچ رہا ہے۔ اور یہ اس طرح کی پالیسی ہے وہ جس کو کہتے ہیں وہ چت بھی میری پٹ بھی میری، کہ اگر جیت گئے الیکشن تو واہ بھلا، اگر نہیں جیتے تو اس کا مطلب ہے۔ لیکن یہ تو آپ ڈومیسٹک جو آڈینس ہے اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ انٹرنیشنل جو آڈینس ہے اس کے جو کنسرنز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انفاؤنڈیڈ ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا نا کہ آپ کے آ رہے ہیں، مبصر آ رہے ہیں سارے، یورپین یونین کا بہت بھاری ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہاں، تو وہ الیکشن تو آنے دیں، آپ پہلے سے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے، اور یہ الیکشن کو سبوتاج، ایک طرح کے سبوتاج کرنے کی کوشش ہے یہ، اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ ہر ایک اس کو لے رہا ہے کہ ہاں جی یہ ریگ ہوں گے الیکشن یہ، تو اب وہ کیا کریں؟ اور آبزرورز کی ان لمیٹڈ تعداد آ رہی ہے، جتنے بھی جہاں سے چاہیں آ جائیں، سب میرا خیال ہے سوائے کامن ویلتھ کو منع کیا ہے کہ کیونکہ وہ باقی ساری دنیا سے آ رہے ہیں، باقی ساری دنیا سے آ رہے ہیں، کامن ویلتھ کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایجنڈے کی جو بات ہے پروفیسر صاحب، مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ یورپ میں بیٹھا ہوا، بیلجیم میں یا کسی اور ملک میں، کامن ویلتھ کے کسی ملک میں ایک بندہ یا گورنمنٹ آفیشل جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی بہت زیادہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے حوالے سے دیکھ لیں، افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ جو گریٹر مڈل ایسٹ کا خواب تھا اس کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر ادھر ایران کی طرف آ جائیں، اس کے حوالے سے دیکھ لیں، تو پاکستان کی ناٹ بی اوور لکڈ۔ وہ کنسرنڈ اس لیے ہیں کہ پاکستان کی ایک پیوٹل پوزیشن ہے جیو اسٹریٹجک اعتبار سے۔ جیسے آپ نے ابھی بڑا اچھا کویسچن اٹھایا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس میں ایجنڈے انویسٹمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آتی اس وقت ہے جب ایک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، جب ایک ملک میں فریڈم ہو، جب ایک ملک میں جسٹس ہو۔ اگر جسٹس نہیں ہوگا، فریڈم نہیں ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ یورپین یونین والے خاصے کنسرنڈ ہیں ڈیموکریٹک رائٹس کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بھٹی صاحب نے بھی فرمایا کہ انویسٹمنٹ جو ہے بڑی فرٹائل جگہ ہے ہماری، بشرطے کہ ہم دو چیزیں کر لیں۔ ایک فرسٹ کلاس جسٹس کا سسٹم ہم اسٹیبلش کر لیں، جسٹس ہی انکریج کرے گا نا انٹرنیشنل انویسٹرز کو، انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے خربوں روپے محفوظ ہیں، ان کے پاس ایسے ججز موجود ہیں جو انٹرنیشنلزم کو اور نیشنلزم کو ایک لینس پہ جج کریں گے اور ہمارا اس میں لاس نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں دوسری چیز ایک تو یہ ہے کہ جسٹس ہو جناب، دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس کے علاوہ یعنی وٹ یو آر ڈوئنگ پولیٹیکلی اٹ شوڈ بی سین ٹو بی کریکٹ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کر دی ہے، لیکن اس پرسیپشن کو کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہے تو پھر بمبارڈمنٹ کیوں ہو رہی ہے، خودکش حملہ آور کیوں ہو رہی ہے؟ وہ پروفیسر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے جی اس میں ہمارے ان دوستوں کا بھی ایک خاصا اچھا ایک رول ہے، وہ کانسپیریسی ایلیمنٹ۔ Why don't they understand our intricacies؟ نہیں، they do understand، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں نا جناب، ایک ہے ڈومیسٹک ایجنڈا، ایک ہے انٹرنیشنل ایجنڈا۔ انٹرنیشنل ایجنڈے کو وہ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایبسولوٹلی، بلکہ ایکسپلائٹ کریں گے ہماری اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو۔ پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے بالکل کریکٹ کہا کہ ہمارے ہاں وہ 2 4 10 20 50 100 آدمی ہیں جن کو ہم میکینیکلی آپریٹ کریں گے، اور پولیٹیکل آپریشن میکینیکل آپریشن سے بھی زیادہ ہوگا۔ 90% یہ ایشو پولیٹیکل ہے، یہ جو ایکسٹریمزم کا ایشو ہے یہ 10% ٹینجیبل ہے اور فزیکل ہے، 90% یہ پولیٹیکل ہے۔ اس حوالے سے جب آپ کریکٹ کریں گے تو پہلی بات تو جسٹس ہوگی، دوسرا پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے it should be seen to be correct by those who are doubting it۔ اور تیسری بات جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن،
यानी इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से हैं। एक जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उसमें आप कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेशन होता है, फिर उसमें डाइवर्सिटी होती है, फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ जीरो करप्शन का एलिमेंट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप देखें अमेरिका का आज को जो डिक्लाइन है, मेल्ट डाउन मैं उसे कहूँगा, मेल्ट डाउन इन इकोनॉमी, वो इस वजह से नहीं है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, टेररिज्म के हवाले से भी नहीं है, उसकी एक बेसिक कॉज है कि मॉर्टगेज मार्केटिंग इन अमेरिका, उसने स्मैश करके रख दिया है अमेरिका की इकोनॉमी को। और जल साहब अपनी इस तकरीर में ये कहने वाले हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज को चांस प्रोवाइड करो, ईरान है, लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज है और बाकी जो रशिया है एटसेट्रा, और चाइना और इंडिया को पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस करो इस हवाले से कि इनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टैंडर्ड है वो कैसे वो ज्यादा सुपीरियर है। बिल्कुल ठीक है। उसमें जहाँ पे आपने अमेरिकन इकोनॉमी की दूसरों की बात की है तो उसमें एक और फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉर्पोरेट मैल्फिसेंस। उसमें जो जिस तरीके से वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो वहाँ पे करप्शन हो रही है, हमारी करप्शन तो उसके सामने जीरो के बराबर है। लेकिन इस पे मजीद बात करेंगे, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, दूसरी ब्रेक और मेरा ख्याल है कि फाइनल ब्रेक, इसके बाद वापस आएंगे तो दोबारा चलेंगे यूरोप और बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। और sit tight, we'll be right back. अगर कोई बच्चा मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह जाए तो क्या करना चाहिए? बच्चे को फौरन करीबी मरकज़ सेहत से कतरे पिलवाएं। अगर पोलियो टीम आपके घर ना पहुंच पाए तो 0800-1210 पर मुफ्त कॉल करें। वजारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। इशू कौमी हो या बैनुल-अक़वामी, उनका ताल्लुक समाज से हो, सियासत से या मईशत से, मसाइल के नुक्ताए आगाज से उनके हल तक, हर पहलू पर मुख्तलिफ तबकात की मुख्तलिफ आरा, एक सवाल कई जवाब, सिर्फ मसाइल की निशानदेही ही नहीं बल्कि बात होगी उनके हल की भी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नुक्ताए एतराज विद मी सादिया अफसाल, ओनली ऑन PTV न्यूज। In the next episode of Mobilink's journey through Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सदर पाकिस्तान के दौरे यूरोप के हवाले से और प्रेसिडेंट इस वक्त पेरिस में है और यहाँ से उन्होंने जाना है स्विट्जरलैंड डेवोस में और वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से बात करेंगे। इसी मौजू के ऊपर अपने नुमाइंदे से अनवार से और उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे क्या तैयारियां हो रही हैं। अनवार अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अनवार बताइएगा कि डेवोस में प्रेसिडेंट की क्या तैयारियां चल रही हैं? वहां पे आप पहले पहुंच चुके हैं और प्रेसिडेंट भी पहुंचा चाहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से जरा हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी सर, मैं आपकी तवज्जो से PTV के नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास कल से स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में शुरू हो रहा है। सदर मुमलिकत परवेज मुशर्रफ फोरम में शिरकत करेंगे और कल यहाँ डेवोस वो पहुंचेंगे। आज उनकी मसरूफियात पेरिस में है। ये इजलास 5 रोज तक जारी रहेगा, यानी 23 जनवरी से 27 जनवरी तक। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, वज़राए खारजा और नामवर आलमी शख्सियात शिरकत करेंगी। और इस साल फोरम का जो मौजू है वो द पावर ऑफ कोलैबोरेटिव इनोवेशन, यानी मौजूदा हालात में महदूद वसाइल और बढ़ते हुए मफादात को सामने रखते हुए ऐसी मुश्तरका क़यादत सामने लाई जाए जो आने वाले दिनों में अक़वाम आलम को बेहतरी की तरफ ले जा सके। ये इस दफा का मौजू है। ये फोरम जैसे आपके इल्म में हर साल जनवरी में होता है और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसका नाम है, इसमें सिर्फ इक्तिसादी मामलात ही नहीं जेर बहस आते बल्कि
सियासी और समाजी मामलात पर भी बातचीत होती है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ की यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स हैं, वो फोरम के से भी खिताब करेंगे और बुनियादी मकसद उनका यही होगा कि पाकिस्तान की ने जो गुज़श्ता 7 सालों में मौशी मैदान में कामयाबियां हासिल की हैं वो सही मानों में प्रोजेक्ट की जाए इस फोरम में, क्योंकि बहुत से मल्टी नेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी होंगे जो पॉलिसी हैं लिबरलाइजेशन की, डीरेगुलेशन की और प्राइवेटाइजेशन की। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और हमें उनकी जो एक्टिविटीज होंगी आप बताते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अनवारुल हसन हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं और डेवोस में तैयारियां चल रही हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त फोरम होता है, इसमें डिस्कशंस वगैरह साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती रहती हैं और इट्स अ ट्रीट टू वॉच एक्चुअली। तो ये ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है गुफ्तगू हम कर लें कि ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है भट्टी साहब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फोरम है, इसमें बड़ा ऑल एनकॉम्पसिंग किस्म के इशूज़ चल रहे होते हैं मुख्तलिफ साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ जगहों पे। जी हाँ, और बड़ा ज़बरदस्त एक फोरम है ये। जी हाँ, जी हाँ। मैं खुद भी स्विट्ज़रलैंड में पोस्टेड था और मुझे तजुर्बा ज़ाती भी है कुछ किस्म के फोरम्स में बैठने का। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो डेवोस का फोरम है इसकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि जो दुनिया की इकॉनमी है एक तरफ तो वो हुकूमतें चलाती हैं गवर्नमेंट्स और वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है वो चलाता है, दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी कुछ तंजीमें हैं, आप जानते हैं IMF है, वर्ल्ड बैंक है और मुख्तलिफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह काफ़ी तादाद में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके एक्चुअली हेडक्वार्टर्स भी वहीं स्विट्ज़रलैंड में है। तो इस तरह ये जो फोरम है इसने एक तरह का ब्रिज बनाया है बिटवीन द स्टेट मैनेज्ड सेक्टर एंड द इंटरनेशनल मल्टीलैटरल सेक्टर। तो ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसी वजह से वहाँ यानी जैसे कि आपके नुमाइंदे ने भी बताया कि वहाँ सिर्फ तिजारत या इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं होंगी, वहाँ सियासी सवालात भी आएंगे। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि सदर साहब भी 2 साल पहले वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, पिछले साल प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ तशरीफ़ ले गए थे और अब की बार फिर सदर साहब जा रहे हैं। तो सदर साहब उस हलके में जाने पहचाने आदमी हैं और मुझे यकीन है कि उनका ये जो सेक्टर है विज़िट का ये हमारे लिए काफ़ी अहम और यूज़फुल साबित होगा। और मैं तवक्को करता हूँ कि अलावा वहाँ मुख्तलिफ मेजर जो दुनिया के CEOs वगैरह हैं या बिग मल्टीनेशनल्स हैं उनके अलावा वो किसी न किसी टॉपिक पर एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी तकरीर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया था उसकी अब एक ख़ास अहमियत बन गई है। और पिछले साल के वाक़यात और फिर जो दहशतगर्दी वगैरह और सुसाइड अटैक्स वगैरह बढ़े हैं और एक हवा खड़ा कर दिया गया है कि ये मुल्क जो है ये तबाही की तरफ जा रहा है, ये है वो है। हालांकि ये एग्जैजरेशन है और एक किस्म का एजेंडा है जिसमें कि बाज़ ताकतें जिनको कि मैं नाम नहीं लेना चाहता शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं वैसे उन ताकतों को, जी लोगों को पता है कौन सी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक तो हमारा हमसा है। तो बहरसूरत मैं समझता हूँ कि सदर साहब के टूर का ये हिस्सा जो है ये शायद सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हो और वहाँ उनका क़याम भी ज़्यादा है और मुझे पता है कि वो बहुत एक्टिव रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा 2-3 दिनों में हम अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन पर उनको बार बार देखेंगे और मुख्तलिफ फोरम्स में देखेंगे। तो मैं बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे कितनी दफा पिलवाए जाएं? 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को हर पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि उनमें पोलियो के खिलाफ मतलूबा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो सके। वज़ारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। जिंदगी प्लानिंग का नाम है। प्लानिंग आगे बढ़ने की, आरज़ुओं की, इरादों की। कहीं सबसे अहम प्लानिंग ना भूल जाइए, मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कीजिए। अपना कुनबा छोटा रखें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब।
میرا خیال ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں میں ہم اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ان کو بار بار دیکھیں گے اور مختلف فورمز میں دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موجودہ ٹور ہے اس کا یہ ایک بہت اہم حصہ ہے اور ہم اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے. اس میں ایک تو ورلڈ اکنامک فورم کی بات بھٹی صاحب نے تفصیل سے کر دی کہ اس کا خاصا افیکٹو رزلٹ بھی آ سکتا ہے. ایک چیز میں ذرا واپس جانا چاہوں گا جمہوریت کے حوالے سے کہ جو کنسرنز وہاں پہ موجود ہیں ہماری جمہوریت کے حوالے سے. اب مسئلہ جو یہاں پہ آتا ہے اور پریزیڈنٹ نے اس کی طرف اشارہ بھی مختلف جگہ پہ کیا ہے کہ ہمارے حالات اور یورپین کنٹریز کے حالات یا امریکہ کے حالات ذرا ڈیفرنٹ ہیں اور ہمارا سفر اس طرح کا نہیں رہا جتنا کہ ان کا رہا ہے اور اتنا لمبا نہیں رہا جتنا کہ ان کا رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ذرا موقع دیں اپنے آپ کی صف بندی کا تاکہ ہم لوگ اپنے حالات کے مطابق ڈیموکریسی جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروا سکیں. جی میرا خیال ہے اس معاملے میں یورپین یونین اور دوسرے جو ویسٹرن پاورز ہیں زیادہ لمبا ساتھ نہیں دیں گی ہمارا. دے ول کیپ آن پریسنگ ڈیموکریسی. It's not fair. Not fair, but you can't help it. I mean, ہر چیز اگر فیئر ہو سیاست میں اور ڈپلومیسی میں تو پھر اور چاہیے کیا. اور اس کے علاوہ الیکشن وڈ بی دی الٹیمیٹ کیا کرنا چاہیے آربیٹرائٹرین کہ کیا ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے بڑھ رہے ہیں. یہ جو شور مچ گیا ہے ریگنگ کا یہ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن لیڈرز جو ہیں یہ انہی ہماری خبروں سے متاثر ہوتے ہیں. ہمارے بیانات جو سیاسی لیڈروں کے انہی سے متاثر ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ روز بھرا ہوتا ہے میڈیا ان کے اسٹیٹمنٹ سے جس میں کہ ریگنگ کا الزام لگایا گیا ہے تو پھر وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں اس پر. یہ نیچرل چیز ہے. یہ جب آپ کا اپنا ملک ہی روز یہ نعرہ بلند کر رہا ہے تو ہم کیسے ان کو کہیں کہ وہ انفیئر کام کر رہے ہیں. اور یہ آئیں گے یورپین یونین کا آ رہا ہے پورا وفد, یہ دیکھیں گے خود. اگر پھر بھی وہ اس نتیجے پہنچے تو وہ بڑا ایک مس فارچون ہوگا. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب اس میں فرینچ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی آج پریزیڈنٹ نے خطاب کیا ہے اور وہ ایک تھنک ٹینک ہے. مزمل ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے. تو اس طرح کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, ریسرچرز وغیرہ سارا کچھ. تو اس طرح کے لوگوں کو اپیل کرنا, ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی, کسی ملک کی جو جان ہے نا وہ تھاٹ پروسیسز کے اندر ہے. آئیڈیا کیا ہے, کانسیپٹس آپ کیا دیتے ہیں. اس سب سے بڑی بات جو پریزیڈنٹ صاحب اس کانفرنس میں کرنے جا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہوگی وہ ہے فیوچر جنریشنز کے لیے کون سے کانسیپٹ امپورٹنٹ ہیں. کلائمیٹک چینج ہے, نان پرولیفریشن ہے, انیکویلٹیز آف انکم ہے, ریٹائرمنٹ کاسٹ ہے, اسپرلنگ ہیلتھ کیئر ہے. یہ سارے ڈیبیٹ ہونے ہیں, آل دیز ایشوز. تو یہ تھنک ٹینکس ہیں جو کانسیپٹ دیتے ہیں اور بیوروکریٹک مشینری اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اس اعتبار سے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے ہاں بھی. جیسے انہوں نے ریگنگ کی بات کی کہ وہ کانسیپٹ وہ بھی ریگنگ ایک کانسیپٹ ہے نا جو باہر کی دنیا دے رہی ہے, اور دے رہی ہے ہماری ڈومیسٹک جو نیرو پالیٹکس ہے اس کے جو مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں فار ڈفرینٹ انٹرسٹ, رائٹ اور رانگ, وہ اس کو ان پٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس سے جب تک یہ آپ کے اندر یہ ایک ریسرچ نہ ہو, ریسرچ کس چیز میں کہ بھئی کانسیپٹ, کلیئر کانسیپٹ کیا ہے, پالیٹکس کے حوالے سے, جسٹس کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے. بڑی صحیح بات کی میر صاحب نے کہ وہ دیر تک انتظار نہیں کریں گے کہ ہم 20-30 سال اور ایکسپلائٹیشن کا حصہ بنے رہیں انکانشیسلی اور انوٹنگلی ہم اکموڈیٹ کرتے رہیں اور ایکسپلائٹیٹو پالیسیز جو ہے ٹیررزم میں اضافہ کرتی رہیں. وہ دے ول ناٹ ویٹ فار اٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پوری 4 یورپی ممالک کا دورہ, اس کو آپ اوور آل سمجھ رہے ہیں کہ اٹ ول گیو اس بوسٹ سو فار ایز دی امیج از کنسرنڈ؟ جی مجھے امید ہے کہ چونکہ صدر صاحب خود تشریف لے گئے ہیں اور ان کے ساتھ وہی وزراء گئے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے جو مین انٹرسٹس ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا ہے. ایک فارن منسٹر تو آٹومیٹک ہے لیکن باقی تینوں اکنامک منسٹرز گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صدر صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں ایک مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے
اور ایک قسم کی سوچی سمجھی کانسپریسی ہے مس ریپرزینٹ کرنے کی. تو انہوں نے ایکشن لی ہے جو کہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بھی مفید ہے اور میرے خیال میں ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں بھی مفید ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ہماری پبلک کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ شخص 8 سال سے ملک کی قیادت کر رہا ہے اور اس میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ ابھی یہ اس کو فردر کچھ وقت ملے تاکہ جو اس کا پروگرام ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں اور جو ملک کے لیے مفید ہیں ان پر عمل. چلیں اس پہ ٹائم اصل میں آڑے آ جاتا ہے, اس کی جو تنگی دامان وقت ہے یہ بہت تنگ کرتی ہے. آپ کا بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ تشریف لائے, اور جمیل الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اصل میں یہ جو آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اس میں بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا امیج جو ہے پاکستان کا وہ امپروو ہوگا. اصل میں مسئلہ جو ہے, بیسک مسئلہ یہ ہے کہ امیج امپروو کرنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا صرف کام نہیں ہے, آپ کا اور میرا اور سب لوگوں کا کام ہے, کیونکہ ہم لوگ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے, اور جہاں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں باہر کے ممالک میں بھی, تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے ملک کا امیج بہتر بنائیں بائی آور ڈیڈز اینڈ ایکشنز. ادروائز یہ امیج ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ اس کو امپروو کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اور آخر میں حسب معمول کی دعا, اور وہ یہ کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thank you.